بہت ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے اور جو دلی کی حکومت ہے اس سے بھی ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر پہلگام اٹیک ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ تب اسٹیٹ ہوڈ نہیں تھا ہمارے پاس اور سیدھے سینٹر کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. تو یہ آبزرویشن بھی غلط ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو کسی چیز کی سزا نہیں دینی چاہیے اور بڑے افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتے تھے بہت سپریم کورٹ سے اور دلی کی حکومت سے. کل 15 اگست ہے. عمر عبداللہ صاحب اپنی سپیچ میں ضرور اس کے بارے میں مینشن کریں گے. میری آپ سے اپیل ہوگی کہ کل تک آپ رک جائیے. کل جو ان کا خطبہ ہوگا, ان کی سپیچ ہوگی, اس میں آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی جو ہے پٹیشن کے سلسلے میں اور بھی ہیئرنگس ہے, 8 ہفتے کا ٹائم دیا گیا, تو آگے کیا امید رہے گی؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ہم امید تو آج ہی رکھتے تھے. جموں کشمیر کے لوگوں کو کیوں رکاوٹ ملنی چاہیے یا کیوں ان کو سزا ملنی چاہیے؟ جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ میں حصہ لیا, الیکشن میں حصہ لیا اور ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جلد سے جلد ہم کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا. تو اگر آج بھی ہمیں 8 ہفتے پھر اور تاریخ پہ تاریخ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو میں پھر سے وہی بات پوچھوں گا, جموں کشمیر کے لوگوں نے گناہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو جمہوریت میں بھروسہ کیا, تو اس جمہوریت میں اگر بھروسہ کیا تو اس کا پھل بھی تو ہم کو ملنا چاہیے. ہاں بڑا افسوس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم ایکسپیکٹ بہتر کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کا جواب بھی آپ کو کل 15 اگست کے خطبے میں عمر عبداللہ صاحب کی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے, جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کا کلیئر اسٹینڈ ہے 2019 کے بعد ابھی تک حالات ٹھیک رہے, حالات ٹھیک ہے جموں کشمیر میں, تو کیا امید ہے کہ ان کا جو جواب ہوگا اسی لائن پہ رہے گا؟ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, ثانیہ ہوا, اس میں جموں کشمیر کے ہر ایک باشندے نے اس کی نندا کی اور باہر آ کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی. لیکن جو لوگوں نے پہلگام کے اس ثانیہ پہ ذمہ داری بھی لی ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن آج اگر ان کے اوپر کسی کے اوپر اگر خرابی یا ظلم ہو رہا ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں پہ ہو رہا ہے. اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی خطا کیا ہے؟ جو خطا وار ہے یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں, اس پہ تو کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر سے میں کہتا ہوں اگر ہم اس ملک کے حصہ ہیں, اگر اس ملک میں ہر ایک سٹیٹ کی جمہوریت میں ہر ایک کا اپنا رسپانسبلٹی ہے, تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اس کا پھل ملنا چاہیے. میں پھر سے وہی کہتا ہوں کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پھر سے اس کے اوپر آپ نے یہ ڈیلے کیا. امید کرتے ہیں, میں پھر سے کہتا ہوں امید کرتے ہیں کہ 15 اگست پہ اس ملک کے وزیر اعظم اس کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ اگر نہیں ہوا تو یہ مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت ناانصاف. یہ آپ کو اپریہنشن نہیں لگ رہا ہے کہ جو اب یہ سب جوڈس میٹر بن گیا ہے, آپ گورنمنٹ کے لیے بڑا ایکسکیوز ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ کرنا کہ میٹر از ناؤ ان دی کورٹ؟ میں تو کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں سے نہ صرف سپریم کورٹ نے, اس ملک کے وزیر اعظم نے, ہوم منسٹر نے وعدہ کیا تھا. اگر اس کی کچھ بھی بھرپائی کرنی ہے تو کل ایک موقع ہے 15 اگست پہ جہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے ان کے حقوق واپس دیے جائیں. تو سر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر یا ہوم منسٹری جن کے پاس لائن آرڈر ہے وہ سنبھال نہیں سکے جموں کشمیر کی لائن آرڈر؟ اگر سپریم کورٹ خامیازہ جموں کشمیر کے عوام کو بھگتنا پڑے, اگر سپریم کورٹ کی آبزرویشن وہ ہے کہ ان کو حالات دیکھنی ہے جو جموں کشمیر کی ہے پہلگام کے بعد, تو پھر میرا یہی سوال ہے بہت مؤدبانہ کہ جب یہ پہلگام کا ثانیہ ہوا وہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں تھا ہمارے پاس, نہ لا اینڈ آرڈر ہمارے ہاتھ میں, تو کارروائی تو ان کے اوپر بھی ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس کی ذمہ داری لی. بٹ کل تک آپ انتظار کریے, کل آپ کو بہت ساری باتوں کی جواب مل جائے.